السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو توے کی کالک لگا دیں، نظر نہیں لگے گی۔ جن حضرات کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں کہ گرم چیزیں دل کو مزید کمزور کرتی ہیں۔ اگر کھاتے وقت پیشاب کے قطرے نکل آئیں تو آپ کو اندرونی کمزوری ہے۔ LCD ٹی وی وغیرہ قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اور نظر کی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو پالک کی سبزی کبھی نہ کھاؤ، اس سے سر درد مزید بڑھے گا۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، آپ کی عمر بڑھے گی۔ چاول کھانے کے فوری بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہوتی ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہے تو ٹھنڈا پانی آج ہی پینا ختم کر دیں اور نیم گرم پانی استعمال کیا کریں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ رات کے وقت پانی استعمال کرنے کے بے حد نقصانات ہیں۔ پانی کو پینے سے پرہیز کریں، جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جائیں گے اور طاقت میں کمی ہو جائے گی۔ حافظہ کمزور ہو یا دل کی کمزوری ہو وہ شہد استعمال کریں۔ سفید چاول زیادہ کھانا جوڑ میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے چاولوں کا پانی سر پر لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ خبردار، آپ اس وقت شادی نہ کرو جب تک تمام اخراجات کی کفالت نہ کر لیں۔ جن کو بلغم کا مسئلہ ہو وہ کشمش کھایا کریں۔ نئے پھل کھانے سے انسان کا بدن مضبوط اور تندرست رہتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو جلدی غصہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کو سراہتے نہیں اور اس کی اچھی تعریف نہیں کرتے۔ اور وہ آپ کی توجہ کے ساتھ ساتھ آپ سے تعریف بھی سننا چاہتا ہے۔ جس گھر میں خوش مزاج عورت رہتی ہے وہاں غربت اور غمی کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے۔ دانتوں سے خون رستا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 مرتبہ پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ ایسا کھائیں۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھا لیا کریں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ کشمش معدے کی تیزابیت میں کمی لاتی ہے۔
نفسیات کے مطابق ہم لوگوں کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ہم کو ہنساتے ہیں۔ بد ہضمی کا مسئلہ ہے تو کالی مرچ چبا کر کھائیں۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے بدن کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ دیر سونے کی عادت سے دماغی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کر دینے سے سالن خوشبودار ہو جاتا ہے۔ نہانے پانی میں لیموں ڈال دیا جائے تو بدن پر پسینہ نہیں آتا۔ چائے کے زیادہ استعمال سے گردے خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آگ میں جل جانے کا خطرہ ہو، کسی سانپ وغیرہ کے ڈسنے کا خطرہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر سو جاؤ۔ دن میں تقریباً 3 لیٹر پانی استعمال کرنے سے کچھ دنوں کے اندر پٹھوں کا کھچاؤ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھاؤ، موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کی چربی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر طالب علم صبح شام 1 چمچ شہد چاٹ لیں تو اس سے وہ زیادہ دیر تک پڑھ سکتے ہیں اور پڑھے ہوئے کو بھی یاد رکھ سکیں گے۔ دہی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، اس سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوری پاس ہو جانے سے جسم میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ہلدی والا دودھ پینے سے ہڈیوں کی تکلیف سے نجات مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ اگر آپ کا بچہ موٹا نہیں تو وہ صحت مند نہیں۔ یہاں موٹے بچے کو صحت مند سمجھا جاتا ہے۔ موٹاپا صحت مندی نہیں، انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ جو عورت چلغوزہ کھاتی ہے چند دنوں میں پہچانے نہیں جائے گی اور کم عمر نظر آئے گی۔ نہار منہ کھٹی دہی استعمال کرنے سے دانت انتہائی سفید ہو جاتے ہیں۔ ادرک کا قہوہ پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے۔ وضو پر خربوزے کا چھلکا لپیٹ دیا کرو۔ ناریل کا تیل لگا کر جمع کرنے سے وضو موٹا ہوتا ہے اور ناریل کا تیل لگا کر جمع کرنے سے مرد جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے بندے کے بدن کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سرسوں کے تیل میں آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہو تو آلو ابال کر کھا لو۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کم بیمار ہو جاتا ہے۔ رات کو گوشت استعمال کرنے سے ڈراونے خواب زیادہ آتے ہیں۔ جس گھر میں کالی مرغی موجود ہو وہ گھر بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔